میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کا بڑا حوصلہ بڑھایا، بہت جذبہ بنایا اور فرمایا اللہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ تمہیں عروج پہ لے کے جائیں گے اور اللہ تمہیں دکھائیں گے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تم کبھی اللہ سے گلہ نہ کرنا کسی بات پر۔ یہ جو انسان ہے نا یہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میرا رب اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی ادا پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ جو آپ کے سامنے محمد عامر آئے، لاہور سے آئے، خصوصی یہ درسقرآن.com والے جو ہمارے شفیق اجمل بھائی ہیں انہوں نے دعوت دی، اس بنیاد پر یہ یہاں آئیں اور آپ سے اپنی اظہار خیال کریں گے کہ بھائی ان کو کیسا لگا تبلیغ میں جا کر، مولانا سے مل کر، اور ان کی کیا کیفیت بنی۔ تو یہ محمد عامر بھائی بات کریں۔ سب سے پہلے تو ماحول کی بات ہوتی ہے، اور وچ از ٹرو کہ ماحول بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اب ایک پٹھان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ پشتو بولے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پٹھان کا بیٹا ہے۔ لیکن اگر بچپن سے وہ انگلش سنتا رہے تو وہ انگلش ہی بولے گا، کیوں کہ اس نے پشتو نہیں سنی، انگلش سنی ہے۔ تو ماحول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کا ماحول دیں گے بچہ اسی طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا، اور اپنے آپ کی جو اس کی نیچر ہوگی یا اس کی لینگویج ہوگی یا اس کا چال چلن ہوگا وہ اس ماحول کے تحت ہوگا، کیونکہ وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو جب آپ تبلیغ میں جائیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اللہ رسول کی بات کیسے کریں گے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو دین پہ گرفت نہیں ہے تو بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس میں معاذ اللہ کہ آپ کوئی کفریہ کلمات بول دیں۔ تو جب آپ ماحول میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا نا، آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا اصل میں مزہ کیا ہے۔ مزہ تب آئے گا جب آپ ماحول سے اٹیچ ہوں گے، سیکھیں گے، کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ان سوئنگ کیسے کرنی ہے، وہ مجھے سیکھنی پڑی ہے تو پتا ہے نا۔ اسی طرح آپ کو دنیا اور دین کا تب پتا چلے گا جب آپ دین میں جائیں گے، اور جب آپ دین میں جاتے ہیں تو دنیا کا پتا چلتا ہے، دنیا میں رہ کے دین کا نہیں پتا چلتا۔ یہ بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے، آپ بے شک ایم اے کر لیں لیکن ایک آپ کسی عالم دین کو بٹھا دیں، ایم اے پڑھا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کو دین کا پتا ہے اس کو پوری دنیا کا پتا ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، ہمیں بڑا آئیڈیا ہے کہ یہ ایک وقتی طور پہ مزہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ شیطانی کام کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ جب بندہ کر لیتا ہے تو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، یار مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی، شاید اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ وہ 2-4 دن کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے، لیکن جو دین کا مزہ ہے یہ قیامت تک رہتا ہے، اور اس کے مزے ملتے رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ تو اسی طرح جیسے بھائی نے بات کی، کیونکہ میں مولانا صاحب سے بھی ملا، تو مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ ان کو دنیا کی لالچ نہیں ہے، اور اگر ہم سے ملتے ہیں ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ جا کے ایڈ کرو یا ایڈ میں جا کے میرا نام لے لو، یہی کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی باتیں کرو، نماز پڑھو، دین کی طرف آؤ۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اگر سوچا جائے اینڈ آف دا ڈے تو کس کا فائدہ ہے؟ دنیا میں رہ کے بھی اور مرنے کے بعد کس کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے۔ تو ثابت ہی، کیونکہ دنیا میں یہ ہے، کیونکہ ایز اے کرکٹر یہ میں بات کرتا ہوں، دنیا کی فیلڈ میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ یہاں پہ چڑھتے سورج کو سلام ہے، دنیا کے لحاظ سے بات کرو تو دنیا کو مطلب سے لالچ ہے۔ میرے طرف دنیا کے کام سے کوئی آئے گا تو اس کو کوئی مطلب ہوگا تو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اب یہ جو لوگ ہم پہ ایفرٹ کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، تو یہ ہونا بھی چاہیے۔ اب جیسے عرفان بھائی نے بولا کہ دوستی ہماری ہوئی، اب دیکھ لیں ان لوگوں نے میرے ساتھ پیسے کے لیے تو دوستی نہیں کی۔ میں جب کھیل رہا تھا تو آئی تھنک کم اٹیچ تھے یہ لوگ، شاید سرما صاحب ہیں، وہ میں جب کھیل رہا تھا تب ان سے میری سلام دعا نہیں تھی اتنی، کھیلنے کے بعد وہ زیادہ میرے کلوز ہوئے۔ تو اس کا مطلب ان لوگوں کو دنیا سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ آپ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے تو اللہ آپ سے بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو نماز کا بولتا ہوں تو وہ میرے سے بھی خوش ہوگا کہ یار اس نے ایفرٹ کی، تو اس سے دونوں لوگوں کا فائدہ ہو گیا۔ اس میں بیچ میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں آیا، دینی آیا، اور آپ کے ایمان کا آیا کہ آپ کا ایمان بھی تازہ رہتا، آپ کا دل خوش رہتا، آپ کا رب آپ سے خوش رہتا ہے، آپ کے نبی آپ سے خوش رہتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔
غفلت